الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في آية أخرى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قرآن نے جو مرقع پیش کیا ہے اور جو تصویر پیش کی ہے، اس سے جامع ترین ان کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور ہزار صفحات کی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جس نقشے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور جو تصویر کھینچی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اس آیت کے سامنے بالکل ہیج نظر آئے گی. جس انداز میں قرآن نے بیان کیا: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. یہ پوری زندگی کا خلاصہ اور یہ پوری سیرت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسی سیرت کو بہت تفصیل سے قرآن مجید نے مختلف زاویوں سے اور مختلف اشاروں سے بیان کیا. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو فنا فی اللہ تھے اور وہ ربانی اللہ والے بن گئے تھے، اور ان کی زندگی کی ربانیت کو اور ان کی زندگی کے رب کو ماننے کے جذبے کو خدا نے جس طرح قبولیت عطا کی: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال کو انسانوں کے لیے باقی رکھا کہ انسان ان اعمال کو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں، اور پوری انسانیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا گیا کہ اصل زندگی جو ہے وہ اللہ نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ربانی بنے، اللہ والے بنے، اللہ کی ماننے والے بنے، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کریں، اللہ کے حکموں کو اللہ سے محبت کر پورا کرنے والے بنے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور یہی ان کی قربانی میں یہی جذبہ کار فرما ہے، تعمیر کعبہ میں یہی جذبہ کار فرما ہے، اور مینا کے میدانوں میں یہی جذبہ کار فرما ہے، اور شام کے اور عراق کے اور مصر کے جو اسفار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے اس میں یہی جذبہ کار فرما ہے، اور مکے میں اپنی اولاد کو بسانے میں یہی جذبہ کار فرما ہے کہ اللہ کی مرضی کے میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں میں کھو دینا، اور اللہ کو پانے کے لیے بڑی سے بڑی جب اپنی ذات سے قربانی کا تقاضا آ جائے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آج ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ساری دنیا جو ہے ان کے عمل کو پوری دنیا میں انجام دیا جاتا ہے. قربانی اسی جذبہ ابراہیمی کے لیے کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. اور حج کیا ہے؟ وہی دعوت ابراہیمی ہے کہ آؤ اس مرکز توحید پر آؤ،
دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں آؤ، وہ شہر میں آؤ جس شہر کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسمیں کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ھذا البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ قسم کھا رہے اس بلد امین کی، اور اس کو بلد امین قرار دیا گیا ہے، نہ ایسا شہر جس میں امن ہے اور جس میں آنے والا مامون ہو جاتا ہے۔ اب امن سے دو چیزیں، انسانوں سے بھی مامون ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں جب وہ اپنی گناہ والی زندگی سے تائب ہو کر وہاں آتا ہے، کیونکہ مکہ جو ہے وہ گناہوں سے تائب ہو کر اور گناہ سے توبہ کر کر پلٹنے کی جگہ ہے جی۔ اور حج کیا ہے؟ حج کے معنی فقہا نے لکھے ہیں کہ حج کے معنی ارادہ اور قصد کرنا ہے اللہ کا۔ حج کوئی یعنی ایک اس کا جو فلسفہ ہے جس کو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اسی لیے انسان کی شکل جو حج میں اختیار کرنے کو حکم دیا گیا ہے وہ شکل وہ ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اس کو اس وقت سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جاتے بلکہ چندیوں میں اور چیتھڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کو فوراً گرمی پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دنیا سے آتا ہے تو کوئی بھی کپڑا رہتا ہے اس میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حاجی جو ہے وہ اللہ کی طرف، اور جب وہ عرفات کے میدان سے لوٹتا ہے تو اس کو خوشخبری اور نوید اور مجدہ سنایا جاتا ہے کہ ارج کا یوم رجع من ولد ام ولدت کا، تو آج ایسے واپس ہو جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے جس طرح آیا اس طرح تو عرفات کے میدان سے لوٹ رہا ہے، بے سلے کپڑے تیرے بدن پر تو نے زیب تن کیے ہیں، تو اس طرح واپس ہو رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرما دی ہے۔ یہ جذبہ تھا طاعت خداوندی کا، جب اللہ کو بندے مانتے ہیں اور بندیاں مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو قبولیت دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نظیر اس لیے قائم کی ہے کہ بندو تم بھی اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی حکم برداری کرو گے اور اس کی فرم برداری کرو گے تو تمہارے عمل بھی تمہارے لیے قبولیت کی سند ایسی ہی تمہارے لیے بھی عطا کی جائے گی جیسے اللہ نے اپنے کاملین اور مقبول بندوں کو عطا فرمائی ہے، تم کو بھی وہ سند ملے گی اور تمہارے عمل مقبول ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی قبولیت کو بہت غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ کے عمل کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے کیا اثرات ڈالتے ہیں، آخرت میں تو جو اللہ کو دینا ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ ان کے رتبے بہت بلند ہیں، ان کے رتبے بہت سوا ہیں، ان کے مقامات بہت عالی ہیں، ان کو قربت اور محبوبیت اور مقبولیت کی سندیں اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرمائے۔ دنیا میں اس کے ثمرات ان پر کیا مرتب ہوئے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور ایسے وقت میں عطا فرمائے جبکہ حضرت سارہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ انا عجوز، میں بڑھیا ہو گئی ہوں، ھذا بالی شیخا، یہ بالکل معذور بڑے میاں ہو گئے ہیں، ایسے وقت ہم کو اولاد ہوگی، الد وانا عجوز ھذا بالی شیخا، مجھے اولاد ہوگی۔ تو فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم کو اللہ کے فیصلوں پر تعجب ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ تمہارے گھرانے پر تو تم نے جو اللہ کی والی زندگی اختیار کی، ایک ہوتا ہے ربانی زندگی اختیار کرنا، اللہ والی زندگی بنا لینا، اس پر اللہ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ضرور ہیں لیکن اللہ والی زندگی، ربانی زندگی، اللہ جس زندگی پر پیار کرتے ہیں ایسی زندگی ہم بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ اور اللہ نے نبیوں کے جو حالات بیان کیے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے ہیں کہ بندے ربانی زندگی بنائیں، اللہ والی زندگی۔ اللہ کو کیا پسند ہے بندے کی پسند وہ بن جائے، اللہ کیا چاہتے ہیں بندے کی چاہت وہ بن جائے، اللہ کن کاموں کو پسند کرتے ہیں وہ کام بندہ کرے اور جن کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں وہ کام بندہ نہ کرے۔ یہ اس پر ربانی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس پر پیار ہوتا ہے اور اس پر قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سارہ نے جب اللہ والی زندگی اختیار کر لی اور وہ ربانیہ بن گئی تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ان کے ربانیہ بن جانے پر اور نبی علیہ الصلوۃ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں انہوں نے معاون بنی، شکر گزار بندی بن کر ان کے سارے حالات میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے سفر میں، ان کے حضر میں ان کے ساتھ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے لیے دنیا میں کیا ہے نا کہ اس کی نسل میں اللہ نے نبوت ڈال دی، اور ایسی جلیل القدر نبوت ڈالی کہ حضرت جب فرشتے آئے تو حضرت سارہ کو خوشخبری سنا رہے کہ سارہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، من وراء اسحاق یعقوب، اور تمہارے وہ نبی ہوگا اور اس نبی کے کو بھی اولاد ہوگی، ایسا نہیں کہ تمہارے بیٹا لاولد ہوگا بلکہ اس کو اولاد ہوگی، اور اس کی اولاد جو ہوگی وہ یعقوب ہوں گے، اور یعقوب بھی نبی ہوں گے، یہ بھی نبی ہوں گے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی نبوت ہوگی، اور پھر اتنے نبی ہوں گے کہ دنیا کے لیے تمہاری اولاد مرجع خلائق بن جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی نیک زندگی اور پاکیزہ زندگی پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ حضرت اسحاق دیے جو بڑے نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں پھر نبوت کے سلسلے چلے، تو حضرت موسیٰ نبی، حضرت عیسیٰ نبی، حضرت زکریا نبی، حضرت یحییٰ نبی، حضرت اور کتنے انبیاء علیہ السلام ان کی نسلوں میں آئے۔ بعض سیرت نگاروں نے اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا کہ 70,000 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سارہ کی اولاد میں پیدا ہوئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، بادشاہتیں بھی، پھر دنیاوی انعام کیے، یہ تو اخروی انعام ہے، سعادتیں دی، اور بڑے بڑی بادشاہتیں دی۔ حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا، حضرت سلیمان کو ایسا بادشاہ بنایا کہ ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، وہ غدوہا راہ شہر و رواہا شہر، 1 مہینے ہوائیں لے کر چلتی تھی اور 1 مہینہ لے کر واپس آیا کرتی تھی، اور تخت سلیمانی ہوا پر چلا کرتا تھا، اور جنات ان کے تابع تھے، اور بڑے بڑے قوی الہیکل اور دیو ہیکل جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ رہتے تھے۔ جو صخرہ بنایا گیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، مسجد کی تعمیر ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات تعمیر کرتے تھے، اور وہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہم سے کام لے رہے، وہ ڈر کے مارے بڑے بڑے کبھی ہیکل پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور تعمیر مسجد میں مصروف ہے۔ وہ تو اللہ نے یہ کیا کہ ان کا جو عصا تھا اس عصا میں گھن لگ گئی، اور وہ گھن بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی ان کو خبر ہوئی، تو کہا کرنے لگے اگر ہم علم غیب جانتے تو کائے کو یہ ذلت آمیز مشقت کرتے، ہم کو ہم بھاگ چکے ہوتے۔ تو جنات کام پر لگے ہوئے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کی ملکہ بلقیس کے بارے میں ان کا پرندہ جو ہے وہ گھومتے ہوئے بھٹک گیا اور چلا گیا، ملک یمن کے حدود میں داخل ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وضو کی اور قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی، تو حدود ایک ایسا پرندہ ہے جس کو زمین میں کہاں پانی ہے اس کی سمجھ اللہ نے دے رکھی ہے، تو انہوں نے کہا مالی اللہ ار الحدود، میں حدود کو نہیں پا رہا ہوں، تو آواز دی تو حدود پر غائب تھا، تو کہا کہ اللہ اس کو پکڑ کر کہاں چلا گیا، ہماری مجلس سے بغیر اجازت کے کیسے غائب ہو گیا؟ اگر اس نے کوئی صحیح عذر پیش نہیں کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، لأذبحنہ، ضرور میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو حدود تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں تھا؟ تو کہا میں چلا گیا تھا، میں ایک ایسی قوم پر سے گزرا جہاں ایک عورت بادشاہت کرتی ہے، اور وہاں کے لوگ سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا بڑا نرالی شان ہے، اور وہاں یہ حالات ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ابھی تیرے جھوٹ کا اور سچ کا پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے خط لکھا ہے جس کو سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، وہ خط کا پورا مضمون ہے کہ ملکہ سبا کو خط لکھا۔ تو
ایسی اولادیں، یعنی وہ خط وہاں پر پہنچا اور ملکہ سبا پریشان ہو گئی اور اس نے اپنے درباریوں اور اپنے آیان سلطنت کو مدعو کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے خط ہمارے پاس نہ بغیر ذرائع کے یہاں ڈالا جا رہا ہے تو واقعتاً وہ بڑا مقتدر بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کا مزاج یہ ہوا کرتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، بادشاہوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہی مچا دیا کرتے ہیں، اور وہاں کے وی آئی پیز کو اور وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، باعزت لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، قیدی بنا لیا کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا والامر الیکی، فیصلہ تم کو کرنا ہے، اگر تم چاہتی ہو لڑنا تو ہم لڑنے کے لیے تیار، اگر تم کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتی ہو ہم تمہاری رائے کے مخالف نہیں، تم بادشاہ ہو۔ اب ایک عورت تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہلے کچھ رشوت لے کر، سونے کی اینٹیں ویٹیں لے کر بھیجا کہ جا کر دیکھو، اگر یہ مال لیتا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مال کا لالچی آدمی ہے، پیسے دے دلا کر اس سے کمپرومائز کر لیں گے اور جان چھڑا لیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ اس کے نمائندے آ رہے ہیں اور 2 سونے کی اینٹیں لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک استبل تیار کرایا اور اس استبل میں سونے کی اور زمرد کی اور یاقوت کی اینٹیں بچھوائی اور اس پر گھوڑوں کو باندھ دیا جس پر وہ لیت کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو گھوڑے ہگرے اور موترے ہیں سونے اور چاندی پر، اور ہم 2 اینٹیں لے کر جائیں گے تو ہماری کیا اوقات رہ جائے گی، ان کو خود شرمندگی ہوئی پیش کرنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا وہ دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی۔ یہ تو میں قرآن مجید کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے، حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ سارا اس عورت کا اور وہ خاندان کی برکتیں ہیں، وہ دین کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینداری پر، ربانیہ بننے پر، اور اللہ والی بننے پر، اور اللہ والا بننے پر، اور اللہ کی مشیت میں غم ہونے پر، اور اللہ کی محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی نماز پڑھنا شروع کریں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں تو ہم دنیا سے محروم ہیں۔ میں اس لیے واقعی کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار بنیں گے تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی بڑا غلط زندگی گزارتے تھے، پٹھان صاحب، اب ان کا یہ ہوا کہ تھوڑی ان کی زندگی میں دین آئی، ان کے پاس بکریاں تھیں، اب اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ امتحان ہوتا ہے، بکریاں مرنا شروع ہو گئی، مرتے مرتے ساری ختم ہو گئی، اب ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا، اب وہ بھی مستی کر رہا تھا، تو پٹھان صاحب نے کہا، کہنے لگے کیوں کر رہا، اٹھاؤں لوٹا کروں وضو، 1 رکعت کا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری دنیا جا رہی، نہیں، نماز پڑھنے سے کسی کی دنیا نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت انعام کی شکل میں دیتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو کی اولاد کو اللہ نے دیا، حضرت سلیمان کی بادشاہت کیا عظیم بادشاہت تھی، ہواؤں پر تخت تھے، فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے دربار میں، کہنے لگے مجھے ملکہ سبا کا تخت چاہیے جس پر وہ بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ تو قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا، کہنا انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے سامنے اتنی دیر میں آؤں گا کہ آپ اپنی مجلس ختم کرنے سے پہلے میں وہاں سے اٹھا کر لا لوں گا۔ جنات کو اللہ نے غیر مری طاقت دیا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کہا لے کر آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ تو زیادہ ٹائم ہے، اتنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، بیکار قومیں ٹائم پاس کرتی ہے اور جن کے پاس کام ہوتے ہیں وہ ٹائم نہیں پاس کرتے۔ انہوں نے کہا اور فاسٹ میں کون لا سکتا؟ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ ایک آدمی ان کی مجلس میں ایسا بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کی کتاب کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروہا، اس کو تھوڑا سا چینج کرو، اب ہم ملکہ بلقیس کا امتحان لیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا ایک ایسا غسل خانہ بناؤ، ایک ایسا ڈھال بناؤ جس میں بہت زیادہ پالش کی جائے کہ اس میں وہ پانی نظر آئے۔ اب ملکہ بلقیس کا آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو اس کو گزارنا تھا ان کو، اب جہاں سے گزرنے والی تھی تو وہ ایسا حال بنا ہوا تھا، وہ سرہم ممرد من قواریر، وہ آبگینوں اور شیشوں سے اس کو بہت گھسائی کرنے کے بعد بنایا گیا تھا۔ وہ کیا سمجھی پانی ہے، تو اس نے پائچے چڑھائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے میڈم، یہ جو
معاملہ ہے یہ وہ نہیں ہے، آپ اپنے پائچے نیچے رکھ لو، یہ تو فرش ہے، یہ کاریگری ہے اور یہ صنعت ہے، اس کو بنایا اس طرح گیا۔ پھر ملکہ سبا جو ہے وہ سمجھ گئی، کہنے لگے نہیں میں، اور ملکہ سبا کے اس طلسموں کو، اس جادو کو جو مادیت کا کہ پردے اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو توڑنا تھا کہ تو جن چیزوں کو بڑا سمجھتی ہو بڑے نہیں ہیں، یہ ایسا تو میرے جیب میں پڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو یہ سمجھانا تھا اصل چیز تو ربوبیت ہے اور اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی معرفت ہے اور اللہ والا بن جانا ہے۔ یہاں اس کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا سبا کو دنیا کی بے حقیقتی سمجھا کر اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی حقیقت اور اس کی بڑائی سمجھانا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سامنے ان حالات کو کھولا، اور جب اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی تو اس نے ایمان لے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت اور جو طاقت دی تھی اس کا یہ تھا کہ چونٹیوں تک کی اور پرندوں تک کی باتوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ایک سورہ نمل نازل کی ہے، سورہ نمل میں ایک چونٹی کی حکایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے اور جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر چونٹیاں تھیں، اور چونٹیوں نے کہا کہ چونٹیوں میں ایک چونٹی نے کہا، کہنے لگے دیکھو سلیمان اور ان کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، تم اپنے گھروں میں جلدی جلدی چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہارے کو رون ڈالے اور تم مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے، اور وہ چونٹی کی بات اللہ کو پسند آئی۔ کیوں پسند آئی؟ کہ اس کو اپنی قوم سے ہمدردی تھی، وہ اپنی قوم کی ہمدردی تھی۔ اللہ کو اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی اور ان کو ہلاکت سے اور تباہی سے بچانا اتنا پسند آیا کہ میری قوم ہلاک نہ ہو جائے، میری قوم کہیں نقصان نہ اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے سورہ نمل نازل کی۔ چونٹی، نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، سورہ نمل نازل کی، اور اس کی اس حکایت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی حضرت سارہ کی اولاد میں پیدا کیا، تو اللہ نے دین بھی دیا، نبوتیں بھی دی، دین بھی دیا اور دنیا بھی عطا کی، اور بادشاہتیں عطا کی، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، بڑی حکمرانیاں ہوئی ان کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بنے اور ان پر ان کا حکم چلتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، نبوتیں دی اور قبلہ دیا، اور ان کو دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے جب دین کے تقاضوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی نسل میں بھی برکت دی۔ اللہ اولاد میں برکت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دین کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ کیسی برکت دی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ہاجرہ جہاں ٹھہری اس کو اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا، اور حضرت ہاجرہ کے دوڑنے والے عمل کو اللہ رب العزت نے ساری امت کے لیے ضروری قرار دیا، قربانی کو واجب قرار دیا، اور سارے لوگوں کو کہا کہ یہاں آؤ حج کرو، یہاں آؤ حج کرو، اعلان کرا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا أَوْ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم اعلان کرو، لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو گیا، حج کو آؤ، حج کو آؤ، حج کو آؤ۔ اب لوگ آئیں گے وہاں حج کے لیے، قبولیت عطا فرما دی، قبلہ مرکز بنا دیا پوری دنیا کا، اور جس شہر میں وہ رہ رہے تھے اس شہر کو بلد امین قرار دیا، اور اس کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں قسم کھاتا ہوں لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی، ووالد وما ولد، اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو اس شہر کے رہنے والے ہیں، وانت حل یعنی مکہ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہائش تھی، تو وانت حل بہذا البلد والد وما ولد، اور آدم کی قسم اور اولاد آدم کی قسم، یا اللہ نے قسم کھائی، والتین والزیتون میں اللہ نے قسم کھائی شہر کی، اس کو بلد امین قرار دیا اللہ نے، ام القری بنا دیا اللہ نے، ساری دنیا کی بستیوں کی ماں بنا دیا اس کو، اور مرجع خلائق بنا دیا اللہ نے، اور اس کو حرم بنا دیا، اس کے حدود کو محترم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کیا، یہ تو حضرت سارہ اور وہ خاندان ابراہیم جس جگہ ٹھہرا اس کے یہ مقام ہے کہ ان کو وارے نیارے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی نسل میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑا انعام یہ کیا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
حضرت حاجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان ہیں، ان میں پیدا فرمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی کتاب قرآن مجید دی اور قبلہ عطا فرمایا، اور آپ کی امت کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری امت، خاتم النبیین بنایا، آخری امت بنایا، کتاب کو ہدایت والی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی وہ باتیں جو اللہ کو پسند آئی، انسانوں میں زندگی ان کو عطا کر دی، اور وہ زندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں زندہ، حضرت ابراہیم کے عمل زندہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت زندہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت زندہ۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے زندگی بتا دی۔ پھر اعلان کیا کہ لوگوں حج کو، اب لوگ سارے کے سارے جائیں گے حج کے لیے، لیکن کیونکہ حج کا اعلان عام ہوا تھا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں گزشتہ جمعے میں بتا چکا کہ پہلا پہاڑ دنیا میں اللہ نے جو بنایا وہ جبل ابو قبیس ہے۔ جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے رہ کر اعلان کیا۔ یہ جبل ابو قبیس میں کی بڑی حیثیت ہے، یہیں سے شق قمر کا معجزہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو وہ وہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ کے پاس آ کر جبل جودی پر رکی تھی، پھر اس کے بعد یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ اسی طرح سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بیت اللہ کا حج کیا، یہاں پر دعائیں کی، اور ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ یہ مقام قبولیت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھ دی۔ تو حضرت اب لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ہر آدمی کے لیے اگر حج کا اعلان ہو گیا تو ہر ایک کو جانا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی یہ فرمائی کہ سارے بندوں کو میں سے ان بندوں کو جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ان پر تو حج فرض کر دیا، اور جو وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو چھوٹ دے دی، اور اعلان کرا دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جہاں تک پہنچنے کی۔ اب طاقت میں اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے یہ کہ ایک تو پیسہ ہو، آدمی اپنے گھر اور پیسہ جو ہے حج کو جانے والے کا وہ حلال ہو، حرام کا پیسہ نہ ہو، یعنی غلط طریقے جن کو شریعت حرام کہتی ہے، جیسے سود، جیسے رشوت، جیسے کسی کا غصب کر لینا یا بہنوں بھائیوں کا حق مار لینا، ان ذرائع سے پیسہ حاصل نہ کیا گیا ہو، کسی کا لوٹ کھسوٹ نہ کی گئی ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا۔ کمائی کا ذریعہ صحیح ہو اور آدمی نے وہ پیسہ جمع کیا ہو، اور وہ جمع اس کے پاس پیسہ ہو جو سفر کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یعنی ایمان تو اولین اور مقدم شرط ہے کہ آدمی پر حج اس وقت فرض ہوگا جب وہ ایمان والا ہوگا، بالغ ہوگا، عاقل ہوگا۔ یہ 3 شرطیں لگانے کے بعد یہ ہے کہ اس کا مال پاک ہوگا، مال پاک ہونا چاہیے اس لیے بہت سارے لوگ اپنے بھائیوں کا حق نہیں دیتے میراث میں، یا اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، میراث کا حق ان کے ذمہ باقی رہتا، یا لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، لوگوں کا ناجائز طریقوں سے انہوں نے پیسہ غصب کر لیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حج کے خلاف ہے، کیونکہ حرام کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا۔ حج کے لیے پاک مال چاہیے، حلال مال چاہیے، تو حلال کا کمانا، اور پھر اس کے بعد اپنے یہاں جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی، اور جن کے حق اس پر آتے ہیں کفالت کے، جیسے بیوی بچے، ان کے نان نفقے کا پورا کرنا، اور پھر سفر امن کے ساتھ وہاں پر ہونا۔ آج کے زمانے میں جیسے قرا میں نمبر کا لگنا، یا یہ ہے کہ آپ کو ویزا وغیرہ کا مل جانا اور آپ کے پاس وہاں پہنچنے کی، یہ ساری چیزیں، پھر اس کے ساتھ صحت اور راستوں کا مامون و مطمئن مامون ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں وہ اس پر للہ علی الناس حج البیت، اس پر حج ہے فرض۔ اب حج فرض ہونے میں ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے،
بعض لوگ حج کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ عذر کرتے ہیں ابھی دیکھیں گے ابھی آگے جائیں گے. نہیں, حج کی یہ چیزیں جمع ہو جائے کہ آدمی اب حج کے پیسہ ہے, حج کو جا سکتا ہے, تو اب وہ تاخیر نہ کرے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس حج کو پہنچنے کی طاقت ہے اور اس کے بعد وہ حج نہ کرے, اس پر حج فرض ہو چکا اور حج نہ کرے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے, چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے, وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا. حج ہونے کے فرض ہونے کے بعد حج کی کوشش میں لگ جائے. اب عذر کیا رہتا ہے؟ ابھی لڑکی ہے, ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں. البتہ عورت پر اگر حج فرض ہو تو عورت کے لیے دو باتیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ اس کے محرم کا جانا ضروری ہے. اگر عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو عورت پر حج فرض نہیں ہوگا. محرم کے ساتھ جانا, آج کل جو چیزیں اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالی یہ ہو رہی ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر کرتی ہے. محرم کس کو کہتے ہیں؟ جن سے عورت کا نکاح کرنا حرام ہو. جیسے بھائی سے, اپنے حقیقی بھائی سے نکاح حرام ہے. حقیقی بھائی, سگا بھائی یا رضائی بھائی, جس نے دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو, ان کو رضائی بھائی کہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ عورت حج کر سکتی ہے لیکن رشتے کا کوئی بھی بھائی اس کے ساتھ نہیں. ماموں کے لڑکے, چچا کے لڑکے, یہ محرم نہیں ہے. ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, یہ محرم نہیں ہے. محرم کے ساتھ عورت حج کرے. اپنے باپ کے ساتھ حج کر سکتی ہے, اپنے سگے بھائی کے ساتھ, رشتے کے بھائی ان کے ساتھ نہیں. اپنے شوہر کے ساتھ حج کر سکتی ہے. اپنے رشتے کے جو چچا وغیرہ ہوتے ہیں, خالو ہوتے ہیں, تو جن سے رشتہ حرام ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ, جیسے سگے چچا کے ساتھ رشتہ نکاح حرام ہے, سگے چچا کے ساتھ تو عورت نکاح کر سکتی ہے. لیکن جیٹ کے ساتھ, دیور کے ساتھ, نندوئی کے ساتھ, بہنوئی کے ساتھ سفر حج عورت نہیں کر سکتی ہے. اس کا جانا گناہ ہے, اس لیے وہ انتظار کرے گی. اور عورت کے ساتھ اگر محرم کو لے جانا چاہتی ہے عورت, تو اس کا خرچہ, اگر وہ اس کے محرم کے پاس ہے نہیں, جیسے بیوی کے پاس پیسہ ہے لیکن شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو وہ اپنے محرم کے اخراجات کو عورت برداشت کرے. اپنے محرم کے اخراجات کو عورت برداشت کرے. اگر عورت کے پاس محرم نہ ہو تو ساری زندگی وہ محرم کے انتظار میں رہے. اگر وہ اس کو ساری زندگی محرم نہ ملے تو عورت حج بدل کرائے, یعنی خود نہیں جائے گی, کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے. اور ایک بات یہ کہ اگر اس کو حج بدل کرنے والا نہ ملے تو وہ وصیت کرے گی کہ یہ میرا پیسہ جو ہے اس کے ذریعے سے میری طرف سے حج کرایا جائے. اپنے وارثوں کو حج بدل کی وصیت کرے گی, لیکن بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کرے گی. چاہے قافلے میں عورتیں ہوں, چاہے قافلے میں کئی لوگ ہوں, لیکن عورت بغیر محرم کے حج نہیں کرے گی. یہ شریعت کا ایک سخت ترین اصول ہے عورت کے لیے. اور عورت حج نہیں کر سکے تو وہ زندگی بغیر حج کے رہے گی. وہ عذر اللہ کے یہاں قبول ہوگا, اس کے سلسلے میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اس پر وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں ہے, اس میں عذر آ گیا, تو یہ چیز وہ ہے اس کی. اب اس کے بعد اب جو لوگ حج کو وہاں جائیں, تو حج کو جانے کے لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ حج کو جانے والا جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر معافی مانگ لے. بول چال ہے دنیا میں, آدمی ایک دوسرے کو غیبتیں بھی کرتا ہے, کسی کی چغلی بھی کر دیتا ہے, کسی کو گالی بھی دے دیتا ہے, کسی کا کچھ لین دین بھی ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی بولا چال, یہ نہیں ہے معافی مانگنے کا طریقہ. اس میں اگر حج میں جانے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ معافی کا مطلب کیا ہے, معافی کرانے کا, اور حقوق العباد معاف کرنا. جس کا آپ کے ذمے نکلتا ہے اس کو لے جا کر پہلے دو. اگر آپ کے ذمے پیسہ ہے تو پیسہ دو یا اس سے مہلت مانگو, اور اپنے بچوں کو یہ کہو کہ اگر میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا تو ان کا حق میرا بیٹا آپ کو ادا کرے گا. یہ اس کی وصیت کرو اپنے مال میں سے, چاہے مال پورا بیچنا پڑے. اگر باپ پر قرض ہے تو اس کے ترکے میں سے باپ کے دین کو پہلے ادا کیا جائے گا, چاہے دین ادا کرنے میں پورا قرض ختم ہو جائے. یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے, ورنہ باپ کی گردن پھنسی رہے گی اس کا حلق میں جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا, مقروض کی مغفرت نہیں.
اور ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھو، ہم لوگوں کا لے لیتے ہیں، دینے کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اگر کسی کے انتقال کی خبر ملتی کہ فلانا کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو اس کے قرض کو ادا کرتے پھر نماز پڑھاتے، اگر نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ بھئی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانا تم پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں۔ جس کے قرض کی وجہ سے رسول اللہ نماز جنازہ نہ پڑھاتے ہو، بتاؤ کیا کتنا سخت معاملہ ہے۔ ہم پر اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی فکر کرو، اس لیے کہ قرض ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قرض میں کیا ہے؟ عورت کا مہر قرض ہے، ہم ادھاری میں مان لیتے نا، یہ قرض باقی رہتا ہے۔ یہ معاف کرنے سے اگر عورت کو مجبور، خوش دلی سے عورت معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، لیکن مجبور اگر عورت کو جبرن معاف کرایا جائے، یا آدمی جیسے بعض علاقوں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ عورتوں کو لایا جاتا ہے معاف کر دے، اب وہ بیچارہ مر چکا ہے شوہر، اب اس سے کہا جا رہا کہ تو مہر معاف کر دے، تو شریعت وہ معاف بھی کر دے تو شریعت معاف نہیں کرتی، شریعت معاف نہیں کرتی، تو اس کے لیے وہ معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے عورت کا قرض مہر ادا کرنا، اپنے ذمے جو لین دین اور ہاں کسی کا جیسے بھیونڈی شہر میں لوم کا کاروبار ہے یا جو بھی کاروبار ہے، اس میں کاروبار چلتے رہتا ہے، بیپاریوں کو دینا بھی رہتا ہے لینا بھی رہتا ہے، تو جس کو آپ اپنا نائب بنا رہے ہو، جس کے ذمے آپ اپنے کاروبار کو سونپ رہے ہو، اس کو پوری تفصیلات بتائیں۔ اور جن کا اب معافی مانگنے کا دوسرا، کچھ لوگوں کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، بعض ایسے رشتہ دار ناراض رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے روادار نہیں رہتے۔ تو کیوں نہیں روادار رہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جا کر اس کے ساتھ اچھے سے بیٹھ کر اس سے معافی مانگی جائے، اس کی جو بھی دل آزاری کا سبب ہوا ہو اس کو دور کرے کہ میں نے آپ کے بارے میں بولا تھا، میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں اور میں بھی آپ کو معاف یہ ہے معافی۔ حج کا اعلان مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے اپنے معاملات کو صاف کرانا، کیونکہ حج تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ریاکاری کی چیز نہیں ہے۔ اگر حج لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا گیا تو حج کا کیا بنا؟ اللہ قبول تھوڑی کریں گے۔ ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، نام و نمود کا جذبہ نہیں، میں حج کو جا رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں۔ حج کو جانے سے پہلے آدمی پر جو چیزیں طاری ہونا چاہیے، جو کیفیت طاری ہونا چاہیے، مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ عمومی طور پر وہ ہم لوگ اس کو طاری نہیں کرتے، یعنی حاجی کو اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حاجی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا مہمان۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ خانہ کعبہ بیت اللہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، ورنہ سب جگہ اس کو مسجد کہتے ہیں، اس کو اللہ کا گھر نہیں کہتے۔ بیت اللہ صرف خانہ کعبہ کو کہا گیا ہے، اور وہاں کسی کے گھر میں آنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ تو حاجی جو ہیں ان کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان ہیں۔ آپ مہمان بن کر جا رہے ہو، آپ کیا جا رہے ہو؟ مہمان بن کر جا رہے ہو، اور آپ کو دعوت دے کر بلایا گیا ہے، آپ بن بلائے نہیں جا رہے ہو، بلایا گیا ہے۔ اور کب بلایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی آپ کو آ کر، اور جب آپ عالم ارواح میں تھے اور اس وقت آپ نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، اب نمبر آج لگا آپ کا، آپ جا رہے ہو۔ مہمان رحمان نے بلایا ہے، اپنے گھر پر بلایا۔ تو جس طرح میزبان پر مہمان کی مدارات فرض ہے کہ اس کو اچھا کھلائے، اچھا رکھے، اس کا دل خوش کر دے، یہ میزبان کی ذمہ داری۔ مہمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنے میزبان کا کے سامنے کچھ لے کر جائے، تحفہ لے کر جائے۔ کسی کے یہاں جاتے ہو تو مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہو، کچھ لے کر جائے۔ اور تو ہمارا اللہ مٹھائی تو کھاتا نہیں کہ بھئی ٹرافک کی مٹھائی لے کر جاؤ، اللہ میاں خوش ہو جائیں گا، یہاں کی نان کھتائی لے جاؤ، یا افلاطون لے کر چلے جاؤ، سلیمان افلاطون، اللہ کو پسند آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اور اللہ کی ذات بڑی منزہ مبرہ، یہ ساری چیزوں سے اللہ کے ہاں کیا لے کر جائیں گے؟ بندہ اللہ کے پاس جو لے کر جائے وہ ابدیت لے کر جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب حج کر کر آئیں گے نا تو پھر ہم سب چھوڑ چھاڑ کر آئیں گے۔ کیا چھوڑ چھاڑ کر آئیں گے بھائی؟ اب آنے کے بعد، ارے جانے سے پہلے چھوڑ دے، آنے کے بعد چھوڑنا تھوڑی، آنے کے بعد تو وہاں سے کیا لانا ہے، کیا پکڑنا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں۔ جانے سے پہلے ساری چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے،
اللہ کو گناہ پسند نہیں، نافرمانیاں پسند نہیں، توبہ کر لے، ایسی زندگی لے کر جانے والا اللہ کو اس پر پیار آئے، میرا آنے والا آ رہا ہے۔ دنیا میں ہم کہیں بلائے جاتے ہیں کہ کہیں بھئی گورنر نے بلایا ہے یا کسی وزیر اعظم نے بلایا ہے، کسی ملک کے بڑے آدمی نے بلایا، تو آدمی خوبصورت چیزیں اس کے لیے منتخب کرتا ہے، خوب بنتا ہے، خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے 10 مرتبہ جا کر پوچھتا میں کیسے لگ رہا ہے، پھر بیوی سے پوچھتا لک اچھا ہے، دکھ رہا اچھا ہوں، تو ابھی کہتے ہیں ہاں بہت گڈ، تو بہت بیوٹی، بہت سیوٹی کرتے رہیں گے، پھر وہ بڑا خوش ہوگا، پھر جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاس جا رہے تو کیسا جانا چاہیے ہم کو؟ ہمارا چہرہ کیسے ہونا؟ جس چہرے کو اللہ پسند کرتے ہوں، جس لباس کو اللہ پسند کرتے ہوں، جس دل کو اللہ پسند کرتے ہوں۔ اس لیے حج کیا حضرت ابراہیم نے بیوی کی محبت نکالی، کہا مکے میں چھوڑ دو، بیوی کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے، بیوی کو اگر سفر میں ساتھ نہیں ہے تو بیوی کی محبت یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کے گلے پر چھری پھرائی، کیا مطلب؟ یہاں چھوڑ کر جانا ہے اولاد کو۔ اب وہاں آدمی جانے کے بعد وہاں سے رابطے میں رہے گا تو اللہ سے رابطہ کم رہے گا، مخلوق سے رابطہ زیادہ رہے گا۔ تو مخلوق سے رابطہ کم کرنا ہے، خالق سے رابطہ زیادہ رکھنا، اللہ کی محبت دل میں۔ تو یہاں حج کو جانے والا خوب لمبی نمازیں پڑھنے کا عادی بنا نہ، حج کو جانے سے پہلے ابھی جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے نماز لمبی پڑھ۔ اب میرے بھائیوں، ہم وہ جگہ کھڑے رہیں گے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، اور جہاں سے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی، جہاں پر سارے بزرگان دین اولیاء کرام نے نمازیں پڑھی، سارے صحابہ نے نمازیں پڑھی، ہم وہاں نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم پر کھڑے رہیں گے اور ایسی نماز پڑھیں گے جیسی نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ جس نماز میں ہمارا دھیان نہ ہو، جس نماز میں ہمارا کوئی ایسا خشوع اور خضوع کی کیفیتیں طاری نہ ہو، تو پھر ہماری نماز کا کیا بنا؟ اسے نماز یہاں سے بنا کر جانا ہے، ذکر یہاں سے بنا کر جانا ہے، محبت یہاں سے بنا کر جانا ہے، جذبے یہاں سے بنا کر جانا ہے۔ تو یہ ہے حاجی کا اصل میں عمل، نیت کے ساتھ شروع ہو جائے، حاجی بننا شروع ہو جائے، اللہ والا بنے، ربانی بنے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی نافرمانی اپنا نگاہوں پر کنٹرول، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھے، کیونکہ سفر میں یہ سارے حالات آتے ہیں، ایثار و قربانی سیکھے، خرچ کرنا سیکھے۔ اللہ کو سخی بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور بخیل ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی مخلوق سے دور ہے، اور سخی اللہ سے قریب ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے۔ اللہ کو سخی، بگڑا ہوا سخی، بخیل عبادت گار سے زیادہ، گناہ گار سخی اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ ایک سخی آدمی ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اس عبادت گزار سے جو کنجوس مکھی چوس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ اس سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ سخاوت جب وہ کرتا ہے اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جب اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، میرے بندے کی ضرورت پوری۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے، اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو بندہ کہے گا اللہ آپ کھاتے تھوڑی، آپ تو خود کھلانے والے ہیں، آپ کو کیا کھانے کی ضرورت؟ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھلاتا تو مجھے تجد ہوتی جا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میرا فلانا بندہ بیمار تھا، میں بیمار تھا، تو آیا نہیں، میرے بیمار پرسی نہیں کیا، تو بندہ کہے گا اللہ آپ بیمار تھوڑی ہوتے، تو کہنے لگے میرا فلانا بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں ننگا تھا، اللہ آپ تو منزہ ہیں، آپ ننگے کیسے؟ تو میرا فلانا بندہ بغیر کپڑوں کے پڑا تھا تو اس کو کپڑے دے دیتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے پاس ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں، میں مظلوم کے پاس ہوں، میں مجبور کے پاس ہوں، میں یتیم کے پاس ہوں، میں بے کس و ناداروں کے پاس ہوں، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو انسان، میں ان کے پاس ہوں، تم جاؤ، اس میں کوئی تفریق مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بھی جاتے، بیمار ہے جاؤ، پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو، تو یہ چیزیں لے کر اللہ کے پاس جب بندہ جائے گا تو حج زندگی میں ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے، اور وہ پورا کا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کو اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح ڈھال کر وہاں جانا ہے۔ آج میں بلد امین بنا ہے، اب وہاں بندہ جا رہا ہے تو جانے کا انداز بھی کیسا ہے؟ پراگندہ حال جانا ہے،
بے سلے کپڑے، بہت اپ ٹو ڈیٹ بن کر نہیں جانا ہے اللہ کو۔ اب یہاں پر بے سلے کپڑے پہنا بندے نے، سلے ہوئے کپڑے نہیں، بے سلے کپڑے، اور بہت بھاری کپڑے بھی نہیں، سادے سیدھے 2 چادریں کاٹن کی، کیونکہ دوسری کپڑا بدن پر ٹکتا نہیں، اس لیے کائی کی لیتے، کاٹن کی لیتے، اور کاٹن قیمت میں بھی کم ہوتا ہے اور وہ رہتا بھی، تو کاٹن کی چادریں لینا ہے، 2 چادریں کاٹن کی، ایک اوپر ایک نیچے، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، ایک لنگی اوپر ایک نیچے، نہ غمے دزدے نہ غمے کالا، نہ چور کا ڈر نہ ڈاکو کا ڈر، کچھ نہیں، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، ایک لنگی نیچے۔ یہی شان پیدا کرنا ہے کہ بھئی زندگی تو ایسی سادگیوں کے ساتھ گزاری جاتی ہے، یہی شان ہے ابدیت کی۔ تو ابدیت والی شان، بال پراگندہ، خوشبو نہیں لگانا ہے، خوشبو لگانا نہیں، یہاں تو 10 مرتبہ پرفیوم مارتا ہے، 10 مرتبہ خوشبو لگاتا ہے آدمی کہ بدبو نہ آئے، کسی کو ناگوار نہ گزرے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی خوشبو نہیں لگانا ہے، خوشبو والی صابن بھی نہیں استعمال کرنا ہے، خوشبو والا جوس بھی نہیں پینا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، اور مل دل کر پہلے نہا لو، احرام باندھ لینے کے بعد بدن کا میل بھی نہیں گرانا، جوئیں پڑ گئی ہے تو جوئیں بھی نہیں نکالنا ہے، نہیں تو آدمی لے رہا جوئیں مارنے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، جو بھی نہیں مارنا ہے احرام کی حالت میں، خوشبو نہیں لگانا ہے، سرما نہیں لگانا ہے، بننا سورنا نہیں، بالوں میں کنگھی بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسا انگلیوں سے، بال لوگوں کی عادت رہتی اس طرح یوں کرتے رہتے، تو اس طرح بھی نہیں کرنا، بال گریں گے صدقہ دینا پڑے گا اگر بال ٹوٹیں گے تو، اور جو جنایت لازم آ جائے گی، نہیں وہ بھی نہیں، جو نہیں مارنا، کھٹمل نہیں مارنا، ٹڈی نہیں مارنا، خوشبو نہیں استعمال کرنا، نہانا ہے پانی ڈال سکتے، گرمی پسینہ ہو گیا لیکن صابن نہیں مل نہیں سکتے بدن کو، یہ حال ہے۔ اب پہن لیا تو یہ تو علامت احرام ہے، لوگ یہ کپڑے پہننے کو احرام سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے علامت احرام، 2 بے سلی چادریں یہ علامت احرام ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے آدمی، اور پھر اس کے بعد اپنا سر کھل دے، سر کھلا، سر کو ڈھانکیں گے نہیں، سر کھلا، چہرہ کھلا، اور یہ پیروں کی جو ہڈی ہے جس کو کاف کہتے ہیں یہ کھلی، بہت اچھے چپل نہیں، سلیپر لو، ایک دم ہلکی چپل، بہت زیادہ باٹا کے اور وڈ لینڈ کے جوتے نہیں، لی کاپر کے جوتے نہیں، بلکہ سادی چپل، سادگی، اور بالکل مسکینی والی مستانہ شان اللہ کو، کیوں کہ غریب امیر سارے ایک صف میں، بادشاہ ہے، شاہ و گدا ایک صف میں، محمود و ایاز ایک صف میں، یہ سارے کے سارے ایک صف میں، کوئی فرق نہیں، کسی میں امتیازی شان نہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو میرا لباس کی شان الگ اور میں غریب ہوں تو نہیں، سارے ایک صف میں ایک جیسے ایک ہی انداز اختیار کریں گے۔ یہ ہے اس کا فلسفہ کہ امت میں اجتماعیت، امت میں وحدت، امت میں اطاعت، امت میں سادگی، امت میں للہیت، امت میں اللہ کی ماننے کا جذبہ، امت میں اللہ کی محبت، اللہ والا بن جانا، اللہ نے ایسا کہا ایسا بن جانا، اللہ کو ایسا بننا پسند ہے، ایسا بن جانا۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ